کابل میں پاکستانی سفارتخانے کے کمپاؤنڈ پر حملہ، ہیڈ آفس مشن عبید الرحمان میں زمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں سپاہی اسرار محمد زخمی ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق۔ افغانستان کی عبوری حکومت سے فوری طور پر حملے کی تحقیقات اور پاکستانی شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ بیٹھ کر الیکشن کی تاریخ پر بات کریں، عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی۔ پرویز الہی نے اسمبلی توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ وفاقی حکومت بالکل نہ مانی تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد فواد چودھری کی بریفنگ۔ شیخ رشید نے صورتحال کو آر یا پار کے مترادف قرار دیا۔ حکومت کو مذاکرات میں جانے کا مشورہ۔ اسمبلیاں تحلیل سے بچانا ہوں گی۔ آصف علی زرداری سیاسی بحران سے نمٹنے کی ذمہ داری لینے کو تیار۔ سابق صدر کی پنجاب میں ڈیرے ڈالنے کی پیشکش۔ تحلیل نہ روک سکے تو بروقت تیاری کرنا ہوگی۔ جیال قائد کا اتحادیوں کو مشورہ۔ الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو تاریخ دے دی۔ وزیراعظم کے معاون عطا تارڑ نے تیاری مکمل بتا دی۔ پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ 90% ایم پی ایس کو اسمبلیاں توڑنے کے مخالف ہیں۔ جلد تحریک عدم اعتماد لانے کا عزم دہرا دیا۔ وزیر اعظم کا گیس لوڈ شیڈنگ کی شکایات کا نوٹس۔ کل لاہور میں اجلاس بلا لیا۔ سردیوں میں گیس لوڈ شیڈنگ میں ریلیف کا پلان۔ گیس قلت سے بجلی کی پیداوار میں ممکنہ کمی پر غور ہوگا۔ روس نے سستا تیل دینے سے انکار کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی ماہر معاشیات مزمل اسلم کے ساتھ پریس کانفرنس۔ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے، آئی ایم ایف نے پیسے دینے سے منع کر دیا، مزمل اسلم کا دعویٰ۔ اور کابل میں حزب اسلامی کے دفتر پر فائرنگ، خودکش حملہ، گلبدین حکمت یار بال بال بچ گئے، ایک سیکیورٹی گارڈ شہید، 2 حملہ آور مارے گئے۔